آج سے میں آپ کو اپنے ساتھ ایک ایسے سفر پر لے کے چلوں گا کہ جس میں ہوگی زمین و آسمان کی پیدائش کی داستان۔ یہ زمین، یہ کائنات کب کیسے شروع ہوئی، اس دنیا میں بنی نوع آدم کی پیدائش سے پہلے کون سے انسان آباد تھے کہ جن کے بارے میں آج کی ماڈرن سائنس تو ہمیں بتا رہی ہے، اور 1400 سال پہلے قرآن کریم بھی ان کے بارے میں ہمیں بتا چکا ہے، لیکن ان آیات کو ہم ٹھیک سے سمجھ نہ سکیں۔ غرض ہماری اس جرنی میں کیا کچھ نیچرل اور کیا کچھ سپر نیچرل ہو چکا ہے، اور کیا کچھ نیچرل اینڈ سپر نیچرل ہونے والا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اسلام کے ان سب نیچرل اینڈ سپر نیچرل اینڈ ملٹی ڈائمینشنل واقعات کی جھلک آپ نے یقیناً پہلے بھی سن رکھی ہوگی، لیکن آج میں ایک نئے اور منفرد انداز میں ماڈرن سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے، آسمانوں میں موجود سیٹلائٹس اور لیٹسٹ ٹیلیسکوپس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور سمندر کی گہرائیوں سے حاصل کیے گئے علوم کو قرآن و حدیث کے اسٹرانگ ریفرنسز کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دین اسلام میں بہت سی توہمات جو کہ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اسپیشلی سینکڑوں سال ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے دین اسلام میں مذہب کے نام پر شامل کر دی گئیں، ان کا بھی ہم تنقیدی نظر سے جائزہ لیں گے، جن کا دور دور تک دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ دین اسلام کہہ کر ہمارے دین اسلام میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اور ان سب باتوں کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے ہم سہارا لیں گے ایک ایسی کتاب کا کہ جو کہ لا ریب فیہ ہے، ھدی للناس ہے، اور اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں، اور ایک ایسی ہستی کا کہ جن کو ان کے دشمن بھی صادق و امین کہہ کر پکارتے ہیں، یعنی سرکار کل عالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے ان ملٹی ڈائمینشنل واقعات کی تصدیق میں ہماری مدد وہ تمام علوم بھی کریں گے کہ جن کی بیس پر آج کی ماڈرن سائنس کام کر رہی ہے۔ اور اس جرنی میں ہم آج سے ہزاروں سال پہلے کے غاروں میں رہنے والے انسان کی بہت سی یادگاریں بھی دیکھیں گے، جو کہ ریگستان میں، کالے ٹھنڈے غاروں میں، اور سنگلاخ چٹانوں اور بلند و بالا پہاڑوں پر اپنی ایگزسٹنس کے ثبوت چھوڑ گیا ہے۔ ہماری اس جرنی میں پچھلے 50,000 سالوں کی وہ تختیاں جن کو آج ہم اینشنٹ ٹیبلٹس کہتے ہیں وہ بھی شامل ہوں گی، جو آج ہمارے پاس پرانے کھنڈرات کی گہری کھدائی کے بعد اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، اور اپنے اندر اس قدیم دور کے بہت سے رازوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ، ون آف دی 7 ونڈرز یعنی اہرام مصر کب بنے، کیسے بنے، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کہاں پر آیا، اور آج ماڈرن سائنس کے ایک ایسے سائنسدان وہ کون تھے جو ان کی اصل حقیقت تک پہنچ گئے، اور ہمارے یہاں اسی دنیا میں پائی جانے والی ایک خفیہ تنظیم یعنی ایلومیناٹی نے کیوں اس سائنسدان کو ان رازوں سے پردہ نہ اٹھانے دیا، اور اس عظیم سائنسدان کو یہ دنیا چھوڑ کر کیوں جانا پڑا۔ ہماری اس جرنی میں ہم ان تمام رازوں سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ ہماری اس جرنی کا اصل مقصد دنیا و کائنات میں چھپے ہوئے تمام علوم کو، تمام آسمانی کتابوں سے حاصل کیے گئے علوم کو، اور ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس ذات تک پہنچنا ہے کہ جس کی ذات سے زیادہ عریاں کسی کی ذات نہیں، اور جس کی ذات سے چھپی ہوئی کوئی دوسری ذات بھی نہیں، جو کہ اس کائنات اور اس میں موجود ہر ذرے، کیڑے اور اس پوری یونیورس، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس پوری ملٹی ورس کا خالق و مالک ہے، جو کہ عرش عظیم کا رب ہے، اور اس کا عرش کتنا بڑا ہے، اور کیوں اس ذات نے اپنے ہی مخلوق یعنی اپنے ہی عرش کی قسم کیوں کھائی، اور اس کو عظیم تر کیوں کہا، اور اس کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں کے ادوار میں کیا کیا ملٹی ڈائمینشنل ہوا کہ جس کو آج سے پہلے کبھی ماڈرن سائنس کی نظر سے کسی نے پیش نہیں کیا۔ ان سب باتوں کو ہم اور آپ مل کر ایکسپلور کریں گے، اور ہمارے اس سفر میں اگر آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے یا جاننے کو ملے، اور اسلام اور دنیا کے بارے میں اور اس کے خالق کے بارے میں اگر آپ کی معلومات میں ذرا بھی اضافہ ہو، تو مجھے اور میرے والدین کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور ہمارے اس سفر پہ آگے بھی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ہمارے ہر سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔